جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نسیم صاحب، ہماری گفتگو اس میں تھی کہ جب کسی چیز کے بارے میں امر آتا ہے، آیا وہ امر تقاضا کرتا ہے کہ اس چیز کی ضد سے نہیں ہو جائے، یا ایسی تقاضا نہیں کرتا؟ مصنف صاحب نے فرمایا کہ اس بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ضد عام ہوتی ہے، ایک ضد خاص. تو آج ہم پہلے جو ہے کیا ہے ضد عام کی بحث کریں گے، پھر اگر آپ اجازت دیں گے تو ضد خاص کی طرف جائیں گے، اگر نہیں تو ضد عام پر ہی اکتفا کریں گے. اب وہ افراد جو قائل ہیں کہ کسی چیز کا امر اس کے ضد عام سے نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی چند اقوال ہیں. بھائی نہیں تو کرتا ہے، نہیں کرنے میں متفق ہیں. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی پلانا ثواب ہے، اس میں مشاہد بھی کہتا ہے کہ پانی پلانا ثواب ہے، نسیم بھی کہتا ہے پانی پلانا ثواب ہے، لیکن نسیم صاحب کہتے ہیں کہ سبیل کے عنوان سے پلانا ثواب ہے، ٹھیک ہے. مشاہد صاحب کہتے ہیں سبیل کے عنوان سے نہیں، ایسے ہر کسی پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے. اب دیکھیں، ثواب میں آپ دونوں مشترک ہیں، لیکن اس ثواب کے طریقہ کار اور اس کے دلیل، اس کے نام رکھنے میں آپ کا کیا ہے اختلاف. تو ہمارے پاس دلالتیں کتنی ہیں؟ 3. دلالت مطابقی ہے، تضمنی ہے، التزامی ہے. ٹھیک. اب ایک قول تو یہ ہے کہ بھائی یہ امر بشے جو ہے یہ نہیں عن ضد ہی کرتا ہے دلالت مطابقی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دلالت مطابقی کے ساتھ. یعنی گویا کہ آپ کسے کہیں صلی نماز پڑھو، یا کہ لا تترک الصلاۃ، دونوں کی معنی ایک ہے. بیٹا دلالت مطابقی کا مطلب کیا تھا؟ کہ لفظ اپنی پوری معنی پر دلالت کرے. اگر انسان حیوان الناطق پر دلالت کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت مطابقی. اور اگر انسان جو ہے کیا ہے وہ صرف اور صرف حیوان پر دلالت کرے یا صرف اور صرف ناطق پر دلالت کرے تو یہ ہو جائے گی دلالت تضمنی. اور اگر انسان ٹھیک ہے کاتب ہونے پر دلالت کرے تو یہ ہو جائے گی دلالت التزامی. بات واضح ہوگی؟ بس پہلا قول یہ ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا صلی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس کی پوری معنی یہ لا تترک الصلاۃ، تم نماز کو ترک نہیں کرو. یہ ایک قول، یعنی یہ قائل ہیں کہ امر بشے نہیں عن ضد ہی کرتا ہے دلالت مطابقی کے ساتھ. دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی امر بشے نہیں عن ضد ہی کرتا ہے، لیکن یہ دلالت تضمنی ہے. کیوں؟ صلی کا مطلب کیا ہے؟ تم نماز پڑھو اور اسے ترک نہ کرو. ٹھیک ہے، کیا ہے معنی کے دو جز ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز کو ادا کرو، اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ تم نماز کو ترک نہیں کرو. اب اگر صلی دلالت کرتا ہے کہ تم جو ہے کیا ہے اس کے ضد عام کو نہیں انجام دو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ معنی کے ایک حصے پر دلالت کر رہا ہے، فل معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت تضمنی ہو جائیں گی. اور تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو نہیں عن ضد ہی ہے یہ امر کی نہ معنی حقیقی ہے نہ معنی حقیقی کا جز ہے، تو نتیجے میں اس پہ اگر دلالت کرے گی تو دلالت مطابقی بھی نہیں ہوگی، اور جز نہیں ہے تو دلالت تضمنی بھی نہیں ہوگی. نتیجے میں یہ جو ہے کیا ہے وہ دلالت التزامی ہو جائے گی. اب مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امر بشے ٹھیک ہے وہ اس شے کے ضد کے نہیں پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس بات کا کہہ رہا ہوں کوئی دلالت نہیں کرتا مطلقاً، یعنی نہ دلالت مطابقی کرتا ہے، نہ تضمنی کرتا ہے، نہ ہی التزامی کرتا ہے. بات واضح ہوگی؟ بس امر بشے صرف یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو وجود دو. وجود نہ دینے کے بارے میں اس جملے میں کوئی ایسی بات
نہیں رکھی ہوئی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ مثلا میں آپ کو یہ مہربانی ہاں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کے بارے میں اس جملے میں کوئی بھی جو ہے کیا ہے بات نہیں کی گئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو پانی نہ پلانے کے بارے میں یہاں کوئی بات نہیں کی گئی ہے، نہ معنی مطابقی کے ساتھ، نہ تضمنی کے ساتھ، نہ التزامی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا المسئلۃ الاولی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس مسئلے کو ہم یہ کیا ہے پھر دو مسئلوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ ضد عام کے بارے میں ہے۔ ان للقائلین، بھائی ان پڑھیں گے کیونکہ ابتدا میں آیا ہے، ان نہیں پڑھیں گے۔ بے تحقیق وہ شخص جو قائل ہیں کس کے؟ بے اقتضاء الامر، کہ امر تقاضا کرتا ہے، کس کا امر؟ بے شے، کسی چیز کا اگر امر آ جائے، النہی عن ضد العام، کہ اس چیز کے ضد عام سے نہیں ہو جائے، اقوالن۔ جناب مشاہد صاحب، اقوالن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا؟ یہ ان کا اسم ہے، للقائلین خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ الاول، پہلا قول، الاقتضاء علی النحو العینیت، بھائی یہ امر بشیء نہیں عن ضدہ ہی کرتا ہے، اور یہ نہیں عن ضدہ ہی یہ اس کی عینی معنی ہے، عینی معنی یعنی مطابقی معنی ہے، یعنی یہ اس کی پوری معنی ہے۔ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِشَيْءٍ، اور بے تحقیق جب کسی چیز کا امر ہوتا ہے، عین النہی عن ضدہ العام، یہ وہی ہے کہ ہم نے اس کے ضد عام سے نہیں کر دی۔ مشاہد، انسان اور آدمی، اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، لفظ دو ہیں، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ نماز پڑھو، یا یہ کہو کہ نماز کو ترک نہیں کرو، کہتے ہیں کہ دونوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ ایک ہے، دونوں کے مطلب میں کوئی جو ہے جدائی نہیں ہے۔ وَيَدُلُّ الْأَمْرُ، تو دلالت کرتا ہے امر، علیہ اس نہیں پر، ہین اذن کا مطلب کیا؟ جب ہم عینیت کے قائل ہوئے، بدلالت المطابقیت، کس دلالت کے ساتھ؟ دلالت مطابقیہ کے ساتھ۔ فَسَوَاءٌ قُلْتَ صَلِّ، کہتے ہیں مساوی ہے کہ آپ صلی کہیں اور قُلْتَ لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ، یا آپ یہ کہیں کہ نماز کو ترک مت کرو۔ فَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، ہما کا ضمیر کہاں جائے گا بھائی میرے؟ اس امر اور نہیں کی طرف۔ تو بھائی یہ امر اور نہیں دونوں کی ایک ہی معنی ہے۔ جب ایک معنی ہے تو اگر امر اس نہیں پر دلالت کرے یا نہیں اس امر پر دلالت کرے، یہ دلالت مطابقی ہو جائے گی۔ الثانی، الاقتضاء علی النحو الجزئیت، کہتے ہیں کہ امر بشیء دلالت کرتا ہے کس پر؟ نہیں پر، لیکن وہ جو ہے کیا ہے مشاہد، نہیں فل معنی نہیں ہے امر کی، بلکہ نہیں اس امر کے معنی کا جز ہے۔ وَإِنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّرْكِ، اور بتحقیق یہ جو ترک کے بارے میں نہیں آئی ہے، جز یہ ایک جز ہے کس کا؟ لمدلول الامر، مدلول کا مطلب کیا ہے؟ معنی، امر کے معنی کا۔ کون سا امر بشیء؟ جو کسی چیز کے بارے میں آیا ہے۔ لأن الوجوب، اس لیے کہ جب آپ وجوب کی معنی کریں گے نسیم صاحب، الذی هو مدلول مطابقی للامر، وجوب یہ مدلول مطابقی ہے کس کے لیے؟ امر کے لیے۔ ینحلو، تو یہ وجوب تقسیم ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے، الی طلب شیء، بھائی ایک تو وجوب کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ کہ میں آپ سے یہ چیز طلب کرتا ہوں، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا جز، والمنع من الترک، اور میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ اسے ترک آپ نہیں کرو۔ فَيَكُونُ الْمَنْعُ مِنَ التَّرْكِ، تو پھر یہ جو منع من الترک ہے، الذی هو نفس نہیں، یہ منع من الترک وہی نہیں ہے، کس کے بارے میں نہیں ہے؟ ان ضد العام، ضد عام کی، جز ان تحلیلی للوجوب، یہ ایک جز ہو جائے گا تحلیلی، جو تقسیم کے بعد وجود میں آیا ہے وجوب کا۔ الثالث،
الاقتضاء علی النحو الدلالۃ الالتزامیہ، بھائی امر بشے نہیں عن ضد ہی کرتا ہے مشاہد، لیکن اس میں دلالت کون سی ہے؟ دلالت جو ہے کیا ہے؟ التزامی۔ دلالت التزامی کا بیٹا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ایسی معنی پر دلالت کرے جو معنی اس لفظ کی ہے نہیں، اور وہ معنی اس لفظ کے معنی کا جز بھی نہیں ہے، لیکن عقل کہتا ہے کہ یہ بات اس پر دلالت کرتے۔ حاتم کا بھی آپ نے نام سنا ہے، جو بڑا سخی تھا۔ حاتم کہنے سے سخاوت آپ کے ذہن میں آئے، تو حاتم سخاوت کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا سخاوت پہ دلالت کر دے، دلالت التزامی ہو جائے گا۔ فل امر بشے، پر جب بھی کسی چیز کا امر آ جائے، یلازم نہی عن ضد، یہ امر کا لازمہ یہ ہے کہ اس چیز کے ضد سے نہیں آ جائے، عقلاً، عقلی طور پر۔ وہ مختار المحققین، کہتے تحقیق کرنے والے علماء کا نظریہ کیا ہے؟ عدم دلالت ہے، کہ امر بشے بھائی نہیں پر دلالت نہیں کرتا مطلقہ، نہ جو ہے کیا ہے دلالت مطابقی کے ساتھ، نہ تضمنی کے ساتھ، نہ التزامی کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ